أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العلی العظیم. خداوند متعال سورہ نساء کی اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف کے سچے داعی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے منہ موڑ لیا تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم، مرحبا. رمضان کی سحری نشریات کے ساتھ میں ہوں انا سعد. آج ہم چھٹی سحری میں داخل ہو رہے ہیں، چھٹے روزے میں داخل ہو رہے ہیں، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان پر اپنا خصوصی کرم کرے کہ جتنے بھی بیرونی دشمن عناصر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی مسائل کا تمام حل نکل آئے، اور انشاءاللہ ہم آگے کی طرف رواں دواں ہو جائے اور پاکستان اس مشکل حالات سے نکل آئے. آمین ثم آمین. قاری اکبر رجائی کی خوبصورت قرات کے ساتھ ہماری سحری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کے یہ خوبصورت دن تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے ہر لمحے کا فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یہ موقع نصیب ہوا ہے، تو جتنی زیادہ ہم برکتیں سمیٹ سکیں، جتنی زیادہ فضیلتیں سمیٹ سکیں، جتنی زیادہ ہم رحمتیں سمیٹ سکیں، ہمیں سمیٹ لینی چاہیے. مرحبا. سحری نشریات میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں ایک موضوع لے کر آتے ہیں جس کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور یہ جو موضوع ہوتے ہیں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی پہ، کوئی روزمرہ کی زندگی پر کہیں نہ کہیں ایک
تعلق ضرور ہوتا ہے۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں قانون کی حکمرانی اور انصاف کے تقاضے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کل بھی آپ نے دیکھا تھا ہمارے ساتھ جو علماء کرام تھے، آج اسی میں تھوڑا سا یہ اضافہ کریں گے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہونے چاہیے۔ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے انصاف شرط ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ انصاف کسی طاقتور شخص کے لیے ہوتا ہے، اور ایک عام شخص ہمیشہ اسی انتظار میں گزار دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی راہ نکلے گی اور اس کے لیے بھی کوئی انصاف ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اسے ہمیشہ محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو الٹا سزا دی جا رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ سختی سے نمٹا جا رہا ہوتا ہے، اور تمام ادارے جو ہیں وہ بالکل حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس کو سزا دلوانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور طاقتور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل کے چلا جاتا ہے۔ تو آج اس کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی، میں آپ کو لے کر چلوں گی ہمارے جو معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی ہے۔ ان کے ساتھ ہی موجود ہیں یہاں پر علامہ جعفر رضا الوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کی بھی پروگرام میں یہاں پہ شرکت ہے۔ ان کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہیں مولانا عابد رضا عرفانی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ علم و عمل کے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی نظر کر چکی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی جو کہ بہت ہی لازم ہے۔ یہاں پر مرحبا سحری نشریات کو سجانے میں جو ہمارے اسپانسرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، فلک ناس بلڈرز کا، ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، کاروان امیر حمزہ کا، اس کے ساتھ ہی ملکہ مسالے کا، اور دھمتل سویٹس اینڈ نمکو، معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی بہت بہت شکریہ، کیو این این فلیورز کا بھی شکریہ۔ ہم جب بات کر رہے ہیں آج قانون کی حکمرانی اور انصاف کے تقاضے، سب سے پہلا سوال تو یہی آ جاتا ہے کہ اسلام میں قانون کی حکمرانی کا جو بیسک مقصد ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ کیا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد ہی ہم سوالات کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ سوال مفتی صاحب آپ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اسلام میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، جی، اس سے بھی پہلے ایک اور چیز ہے کہ آیا جو خود قانون ہے وہ قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ جی، پہلا سوال تو قانون پہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے کہ اس کو کیسے نافذ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ قانون دیکھیں، اگر کوئی بندہ بنائے گا، جی، کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی مینجمنٹ، تو وہ قانون بنانے میں کچھ نہ کچھ اس میں جھول اور کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ کامل نہیں ہے، بے شک، وہ ناقص ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے جتنے بھی قوانین جو کہ بنیادی قوانین ہیں ایک زندگی گزارنے کے، اگر ان کو ہم سپرد کر دیں اس ذات کی طرف کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جی، تو اس کے بنائے ہوئے قوانین یقیناً فطرت کے مطابق ہوں گے جی، اور سب کے لیے قابل عمل ہوں گے، اور اس میں کسی فرد واحد کے لیے کوئی اصول یا کوئی قانون نہیں جی ہاں ہوگا۔ کوئی استثناء بھی نہیں ہوگا، اور نہ کسی کے ذاتی مفادات کا کوئی تحفظ ہوگا۔ تو سب سے پہلا تو قانون کے اوپر ہی سوال بنتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنائی رب العالمین نے ہے، اور بنانے کے بعد اس نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے خود قوانین ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے قانون قدرت یعنی اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم ان قوانین کو لے کر کسی بھی ریاست کو چلائیں گے یا کسی بھی ادارے کو چلائیں گے تو یقیناً وہ آگے بڑھے گی۔ جی، جی، لیکن اگر ہم ان قوانین کو پس پشت ڈال دیں اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلانا چاہیں گے تو بہت جلد وہ ریاست جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف چلے جائے گی۔ جی بالکل۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ان الحکم الا للہ، فرمایا حکم جو ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی قانون
اسی ذات نے جو بنایا ہے، قدرت، طاقت، سب کچھ اس کے پاس ہے، لہٰذا اسی کو لے کے چلنا ہوگا۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ قوانین ہمیں دیے ہوئے ہیں، تو قرآن کی طرف آ جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہاں میں صرف 2 آیات کے 2 حصے کوٹ کروں گا اور ان دونوں سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اچھا، کتاب کو حق کے ساتھ مطلب اسلامی آئین کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اسلامی قانون کو، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ اب یہ ڈیوٹی نبی علیہ السلام کی لگائی تاکہ آپ اس کو معاشرے کے اندر نافذ کریں۔ بالکل مفتی صاحب، میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ قاری محمد اکبر رجائی صاحب موجود ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو دوبارہ جوائن علم و عمل کے سیگمنٹ میں۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سحری نشریات میں آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج بات کر رہے ہیں قانون کی حکمرانی اور انصاف کے تقاضے۔ ابھی جیسے مفتی وسیم صاحب سے جو بات ہو رہی تھی، اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے چلوں گی کہ قرآن و حدیث کا جب ذکر آ جاتا ہے اور ہم بات کریں گے پھر وہی انصاف کے تقاضوں سے، تو اس میں آپ کیا اضافہ فرمانا چاہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے پاس قرآن مجید ایک ضابطہ حیات اور ایک ضابطہ اخلاق لے کے آئی ہے۔ یہ کتاب آخری نبی، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہماری ہدایت کے لیے، اور اس میں قوانین موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اشارہ ملتا ہے، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ قصاص کے حوالے سے حکم ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر حکمرانی یا حکومت کا قائم کرنا یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ پوری دنیا میں قانون کا احترام ہے، اور قانون کے احترام کے حوالے سے، قانون کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باقاعدہ یونیورسٹیوں میں اور کالج میں دوسرے ممالک میں سبجیکٹ ہیں، یعنی ان کو اسکول اور کالج میں یہ پابند کیا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ قانون کا احترام کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔ ایک تو اسکول کالج میں اس طرح کے سبجیکٹ نہیں ہیں، اور دوسرا جو ہم روزمرہ اس ملک عزیز پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قانون شکنی ہو رہی ہے، قانون نافذ نہیں ہو رہا۔ مولا علی علیہ السلام جب خلافت سے منسلک، خلافت سے مربوط کوئی خط لکھتے تھے تو بیت المال کا چراغ روشن کرتے تھے، اور جب اپنا ذاتی خط لکھتے تھے بالکل تو اپنا ذاتی تو بیت المال کا وہ جو چراغ ہے اسے بجھا دیتے تھے اور اپنا چراغ روشن کرتے تھے۔ بے شک، بالکل۔ اور اکثر مولا علیہ السلام کے فیصلوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو باب العلم ہیں میرے مولا، ہر چیز کو جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب گواہوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو مولا علیہ السلام گواہوں کو طلب کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے گواہی کا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ ہے وہ آپ نے پہلے بھی آپ نے خود بیان کر دیا کہ یہاں پر جو قانون ہے وہ ایک غریب کے لیے ہے، متوسط طبقے کے لیے ہے، بڑے کے لیے قانون نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جو شہرت میں، جو سیاست میں، جو اپنی
تھاٹ میں بہت زیادہ آگے ہے، اس کے لیے قانون نہیں ہے۔ میں تو صاف لفظوں میں یہی کہوں گا کہ وکلاء بھی اس کے ساتھ ہیں اور جج صاحبان بھی اس کے ساتھ ہیں، جی اور آج کی میڈیا بھی اس کے ساتھ ہے۔ جی کوئٹہ میں ایک غریب آدمی جو ایک معمولی کیس میں، یعنی کہ گلی اور محلے کی ایک معمولی سے لڑائی، اس پر 302 نہیں تھی، جی ایک معمولی چھوٹا سا کیس تھا جو قابل ضمانت تھا، جی اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اور جنازے میں اس کو لایا گیا، ہتھکڑیاں اس کو پہنائی ہوئی ہیں اور پولیس اس کے آس پاس ہے، گرفت میں لیا ہوا ہے۔ کس انداز سے وہ چھوٹے سے بچے کا اس نے جنازہ اٹھایا ہتھکڑیوں کے ساتھ اور پھر قبر میں بھی اتارا۔ عجب قانون ہے کہ جن کے اس ملک میں ہاتھ خون میں کوہنیوں تک رنگے ہوئے ہیں وہ آزاد ہیں، بے شک وہ صحیح ہے۔ اپنی ماں بہن بیٹی یا کسی کے جنازے پہ آتے ہیں تو پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، عزت و تکریم کے ساتھ ان کو لایا جاتا ہے۔ کارنامہ انجام دے کر آ رہا ہے، بالکل ایسا ہی تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ بے شک ایسا یہ ہی جنگل کا ماحول ہے، ہے۔ نہ تو اسلام نام کی کوئی چیز اس ملک میں نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی قانون نظر آ رہا ہے، اور جہاں قانون اور انصاف اور عدل نہ ہو وہاں پہ عذاب نازل ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ گزشتہ نبیوں کی امتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جی، اور گزشتہ کچھ دنوں سے مستقل جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں، وہ یہ سب چیزیں ہماری یہی ہے، ہدایت کی۔ یہ بالکل یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں اس طرح سے، اور بے شک ارشاد باری تعالیٰ ہے اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ علامہ صاحب کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی کہ ریاست کے استحکام کے لیے قانون کی حکمرانی کے کتنا پابند ہمیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بزرگان نے ہمارے بات کی، نتیجے کی، اور قوانین پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات و برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ہم پہلے اس بات پہ آئیں کہ یہ قانون بنائے کیوں جاتے ہیں۔ جی ایک تو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا کوئی شرعی پہلو اتنا نہیں ہے، اس کا تعلق زیادہ تر عقل سے ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 250 کے قریب ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان تو نہیں ہیں، جی کمیونسٹ بھی ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں، جی لیکن قوانین وہاں پر بھی ہیں۔ بس یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بغیر قانون کے نہیں رہ سکتا۔ اب وہ لوگ اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قانون بنا کر دیا کہ اس کے اوپر زندگی کرنی ہے۔ بس ایک تو بات اس بات کو قبول کریں کہ بغیر قانون کے زندگی نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کروں گا کہ جہاں عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کرنے کے اندر عدل کا مظاہرہ کیا، جی عدل کی بنیادوں کے اوپر اس کائنات کو خلق کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی وجود کے اوپر جو دلیلیں دی جاتی ہیں وہ عدل و انصاف پر ہیں۔ جی جیسے کہ میں ابھی آج جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ العدل اساس و بہی قوام العالم، دنیا کے اندر قیام جو ہے عالم کا اور جہان کا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اساس اس کی بنیاد ہو، عدل اس کی بنیاد ہو۔ جب عدل بنیاد ہوگی تو پورا عالم جو ہے اپنے اوپر کھڑا ہوگا۔ صحیح، جب عدل ہوگا تو پھر نظم آئے گا، بالکل بالکل جب انصاف ہوگا، برابری ہوگی، مساوات ہوگی، اس کے بعد وہ نظم آئے گا۔ اب یہ قانون کیوں بنائے گئے؟ اس لیے بنائے گئے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کی جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت کی جائے۔ جی کسی کو حق نہ ہو کہ کسی کے مال کے اوپر تجاوز کرے، کسی کی نفس کے اوپر تجاوز کرے، کسی کے مال کو چھینے، کسی کو قتل کرے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک فطری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا اہم سوال میں آپ لوگوں کو یہاں پر کرتا ہوں، اگرچہ اس کے بعد ٹائم نہیں ہے بولنے کا۔ ہمارے پاس ایک قانون ہے، ایک آئین ہے۔ آئین ایک مستقل چیز ہے کہ جو ایک دفعہ بنا دیا جاتا ہے، بعد میں کسی بھی ڈیموکریسی، کسی بھی جمہوری ملک کے اندر 3 ادارے اہم ہوتے ہیں جی جن کے اوپر پوری بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے پوری حکومت کی۔ اس میں ایک قوہ مقننہ ہوتی ہے، ایک قوہ مجریہ ہوتی ہے، اور ایک قوہ عدلیہ ہوتی ہے۔
اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، قوہ مقننہ وہ ہے کہ جو قانون سازی کرتا ہے، جیسے ہماری قومی اسمبلی ہے. جی. قوہ مجریہ جو کابینہ ہے کہ جو ان قوانین کو نافذ کرتی ہے. جی. اس کے بعد تیسری ہے عدلیہ کہ جو قوانین کی مخالفت کرے اور تجاوز کرے کسی کے مال میں، کسی کی عزت میں، کسی کی جان میں، جی. اس کو وہ سزا دے. اب یہ ایک اسٹرکچر ہے. بس قانون سازی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ کسی کے مال و جان و نفس کی حفاظت کی جائے. اب باقی رہ گیا یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی کیوں نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک بڑی لطیف ایک مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ایک روایت میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. جی. قد الزم نفسہ العدل، جس شخص نے اپنے اوپر عدل کو لازم کر لیا، جی. سب سے پہلا اس کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فقان اولا عدل ہی نفل ہوا ان نفس. جس شخص نے عدل کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے کہ میں نے عدل سے کام لینا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے خواہشات نفسانی کو دور کرے. جی بالکل بالکل. جب تک خواہشات نفسانی اس کے اوپر چھائی رہیں گی وہ کبھی بھی معاشرے میں عدل و انصاف نہیں قائم کر نہیں سکتے. کر سکتے. بالکل. تو یہ خلاصہ ہے کہ عدل و انصاف کی حکمرانی اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو عدل کرنے والے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر عدل و انصاف کو نافذ نہیں کیا ہوا ہے. وہ جب خود نہیں ہے تو جب خود ہی وہ پیاسے ہیں تو دوسرے کی پیاس کیسے بجھا سکتے ہیں؟ علامہ صاحب یہ آپ اتنی آپ ایک خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ واقعی جب تک کہ یہ عدل و انصاف نہیں ہوگا تو کسی دوسرے کے لیے ہمارے تو بلکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا اضافہ یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں اور انشاءاللہ سوالات بھی ہم مزید شامل کرتے رہیں گے. تو ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں ہمارے سیگمنٹ علم و عمل میں. مرحبا سحری نشریات میں ایک دفعہ پھر آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی. اور آج جو بات ہو رہی ہے انصاف کے تقاضوں پہ، تو میں اپنی سحری نشریات میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے باقی سیگمنٹس کا بھی تعارف کروانا چاہوں گی، کیونکہ ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے ہمارا مرحبا کچن. اور ہماری شیف سبین یہاں پر آ چکی ہیں، تو جلدی سے جان لیتے ہیں کہ آج سحری میں کیا بن رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. جی سبین، آج آپ کے کچن میں کیا ہے؟ آج ہمارے پاس ہے نا ریسیپی بہت ہی مزیدار سی ہے. میں آپ کو یہ دکھا دوں. آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چکن. ٹھیک ہے. تندوری چکن کے لیے ہم نے تقریباً 1 کلو کے قریب چکن لی ہے. آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ بون والی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم 1 پیکٹ جو ہے تندوری چکن کا شامل کریں گے. اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے دہی کے ساتھ. جیسے آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے اب ہر کسی کو اپنے گھر میں ہی ایک تندور لگا لینا چاہیے، کیونکہ گیس وغیرہ تو بالکل یہاں پر اب مل نہیں رہی ہے. لکڑیوں والا زمانہ لگتا ہے دوبارہ آ رہا ہے. جو ابھی ہماری موجودہ صورتحال پاکستان کی نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمام حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہم پہ وہ رحم کرے اللہ تعالیٰ. اچھا، اس میں ہم لہسن اور ادرک کا پیسٹ دونوں شامل کر رہے ہیں، تقریباً 1 چمچ کے قریب. ٹھیک ہے. 1 چمچ ہم نے لہسن لیا ہے. اوکے. اور ادرک لیا ہے. ساتھ میں ہم نے اس میں آئل شامل کیا ہے. میرینیٹ کر کے اسے رکھنا پڑے گا میرا خیال ہے. بالکل جی. اچھا، میرینیٹ کرتے ہوئے آپ اس میں آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئل اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ جو گوشت ہے وہ تھوڑا سا سافٹ رہے. ٹھیک ہے. تقریباً ہمیں اس کو 20 سے 25 منٹ میرینیٹ کر کے رکھنا ہے. اگر آپ سحر میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے افطار کے لیے تو بہت زیادہ اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. تمام مسالے کو ہم نے اس طرح سے مکس کرنا ہے، بلکہ میں اس میں دکھا دیتی ہوں آپ کو جی کہ یہ ہم نے مسالہ اس طرح سے مکس کیا. اس میں آئل شامل کیا ہے. آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا تلی ہوئی جو پیاز ہے، ہمارے پاس تمام مسالے جات جو ہیں وہ ملکہ والوں کے موجود ہیں، جس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اور براؤن ہوئی ہوئی پیاز بھی ہے اور یہ مسالہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے اس طرح مکس کرنا ہے. مکس کر کے اس کو ہم نے 20 سے 25 منٹ رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس میں آئل، کیونکہ آئل ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے تو دوبارہ ضرورت نہیں ہوگی. اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کو آئل کو ہلکا سا گریس لگا کے پتیلی کو، جو آپ کے پاس پین ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو آپ
थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। ठीक है? चलें जी, आप तैयारी करें और हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। इंसाफ के तकाज़ों की जब बात हो रही थी, इरशाद बारी ताला है, और जब किसी की निस्बत को कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। मुफ्ती साहब, जो भी बात हो रही है एक गरीब की, एक अमीर की, एक ताकतवर की, एक कमज़ोर की, तो हमारे मज़हब में हमें कुरान पाक की तालीम से तो ये भी मिलता है कि रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुमने इंसाफ से काम लेना है। यहाँ तो फिर इन तमाम चीज़ों को, इन उसूल को, इन ज़वाबित को कौन लागू करेगा? फिर कौन है इसका कसूरवार? देखिए, कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ के बग़ैर नहीं चल सकता है। अगरचे कुफर के साथ चल सकता है, लेकिन जुल्म के साथ लेकिन नहीं जुल्म के साथ, चूँकि वो अदल का ही अपोजिट है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, कि बेशक अल्लाह ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। इसी तरह अहले किताब की बाबत ये इरशाद फरमाया कि कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। अहले किताब से ये फरमाया गया कि तुम कुछ भी नहीं हो जी, जब तक कि तुम तौरात और इंजील के जो कवानीन हैं उसको लागू नहीं करोगे। सही। यानी तुम्हारा कोई वज़न नहीं होगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं, न दुनिया में होगी न अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, जब अहले किताब से ये कहा गया जी, कि जब तक तुम उसको कानून को लागू नहीं करोगे, अमल दरामद नहीं करोगे, तुम्हारी हैसियत नहीं, तो फिर हम मुसलमान भी सोच लें कि हमारे पास तो अफजल किताब है, बेशक अगर हम उसको लागू नहीं करते, वो नाफिजुल अमल नहीं है, तो हमारी भी हैसियत नहीं। अच्छा, यही वजह है, अब दुनिया में देख लें हमारा वज़न क्या है, हमारा कोई वज़न नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने उन कवानीन को नाफिजुल अमल नहीं बनाया। अच्छा, अब आपका सवाल कि भाई कौन इसमें किरदार अदा करे या किस तरह इसको नाफिज किया जाए, इसमें सबको अपना हिस्सा डालना होगा। मिसाल के तौर पर हुक्मरानों की तरफ बाद में जाते हैं जी, हम इनफरादी तौर पर अपने आप को देखते हैं, हम देखते हैं क्या हम में से हर शख्स अदल व इंसाफ से काम लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि हर एक के पास तो कोई ना कोई इख्तियार होता है, बिल्कुल, हर एक को कुछ ना कुछ फैसला करना होता है। खूबसूरत बात की तो आपने। क्या हम उसमें अदल व इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मिसाल के तौर पर हम विरासत की मिसाल दे देते हैं सही कि भाई वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, जी, अब जो जायदाद है वो तकसीम होनी है, तो क्या उसमें ऐसा होता है कि हम अदल व इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम बहनों को मुकम्मल हिस्सा दे रहे हैं? कहीं पे माफ करवा लिया जाता जी है, हाँ। कहीं पे तो यानी जबरदस्ती सबको की अपना जाती है। हिस्सा डालना पड़ेगा। सही। अच्छा, यहाँ से लेवल लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे आप कि जब इनफरादी तौर पर हम सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर इसका जो है वो प्रेशर हुक्मरानों की तरफ भी जाएगा, फिर हुक्मरानों को भी ये काम करना होगा। यानी आगाज़ अपनी ज़ात से करना होगा। बिल्कुल। अगर हम खुद अदल व इंसाफ करने वाले नहीं हैं तो फिर दूसरों से अदल व इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकते। देखिए, नबी अलैहि सलाम ने कितने खूबसूरत अंदाज से जी, हमें अदल व इंसाफ के तकाजे पूरा करने का तरीका सिखाया और अपनी ज़ात से सिखाया। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर ग़ज़वा बदर के अंदर जो लोग कैद हुए उसमें हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे, जी, और उस वक्त तक वो इस्लाम नहीं लाए नहीं थे। लेकर आए थे। अच्छा, अब जब कैदियों में आ गए तो बाद में एक कानून अब देखिए, अब तय ये पाया कि भाई जो कैदी हैं इनको आज़ाद किया जाएगा और 4000 दिरहम फिदिया लिया जाएगा। तो हर एक से फिदिया लेकर आज़ाद किया जा रहा था। तो जो अंसार सहाबाई किराम थे उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, चूँकि हुजूर की क़राबतदारी देखी कि ये हुजूर के चचा हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा ना हो कि इनको वैसे ही आज़ाद कर दिया जाए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, ये तो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो जाएगा, बल्कि फरमाया जो उमरात है उनसे ज़्यादा मुआवजा लिया जा रहा है, ये उमरा में आते हैं, इनसे ज़्यादा मुआवजा लिया जाए। इसी तरह नबी अलैहि सलाम ने अदल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जो इस्तिस्ना का कानून है इसको ख़त्म फरमाया। सही। यानी किसी के लिए कोई मुस्तस्ना नहीं। इस्लामी मुसावात का मतलब ही ये होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हो जाएं, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। ये मिसाल नबी अलैहि सलाम ने अपने ज़माने अक़दस में हमें करके दिखाई कि किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है, कानून में इस्तिस्ना निकल आता है, बड़े के लिए, छोटे के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए। अब देखिए, मशहूर वाक़या नबी अलैहि सलाम के ज़माने में वो कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी कर ली थी जी, वो अब कुछ लोग सिफारिश लेकर आ गए, तो नबी अलैहि सलाम ने मिसाल। क्या फरमाया कि तुमसे पहले की जो कौमें हैं उन पर अल्लाह का अजाब इसी वजह से आया कि अगर कोई छोटा जुर्म करता तो उसे पूरी सज़ा मिलती, बड़ा जुर्म करता तो उसको इस्तिस्ना हासिल हो जाता। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ एक छोटी सी मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ
ہمارے ہاں پاکستانی قوانین کے اندر صدر اور وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہوتا ہے جی حالانکہ یہ اسلامی قانون کی روح سے اس کے خلاف ہے یہ بات خلاف ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاکم وقت تھے خلیفہ وقت تھے اپنے دور میں خود کیس کی صورت میں عدالت میں گئے اور اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم قاضی شرعی کی عدالت میں گئے آپ نے اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں رکھا تو یہ دوسری خرابی ہے کہ جہاں ہم استثناء والا اصول نکالتے ہیں پھر ہر بڑا اپنے لیے استثناء کا اصول نکال لیتا ہے بالکل یہ اچھا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب حکمرانی جو قانونی تقاضے جب پوری کرنے کی بات آتی ہے تو حکمران کو ہی صرف یہاں پہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جا رہا کہ ذمہ داری اور لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے تو اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہم کیونکہ کردار ہر کسی کا ہے اپنی جگہ پہ وہ چاہے کوئی شعبہ ہو یا کسی ایک گھرانے کی بات ہو یا کہیں پہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا مولانا صاحب میں عرض کروں گا کہ جنرل محمد ضیاء الحق وہ ایران میں تشریف لے گئے تو امام خمینی علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی اور ان کی میزبانی میں ان کو چند گھنٹے بسر کرنے کا موقع ملا تو وہاں پہ بہت متاثر ہوئے جنرل ضیاء جی اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ اسلامی انقلاب میں کیسے کامیاب ہوئے کیونکہ ایران کا جو ماحول تھا وہ میرے سامنے تھا آپ نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے اس کی کامیابی کا راز کیا ہے میں بھی انقلاب لانا چاہتا ہوں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ انقلاب کے لیے سب سے پہلے انسان کو خود بدلنا ہوتا ہے انسان اپنے اندر خود انقلاب پیدا کرے تو پھر ریاست میں انقلاب آ جاتا ہے بالکل مدائن میں مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں شکایات آئیں کہ عدم تحفظ ہے چوریاں ہو رہی ہیں انصاف نہیں ہے عدل نہیں ہے تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا جی تو حضرت سلیمان فارسی رات کو سوتے نہیں تھے اور ہر چیز کا جائزہ لیتے تھے اور وہاں پہ جو مشیر تھے حضرت سلیمان فارسی کے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو قرآن سے اور حدیث سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور طریقت اور سنت سے واقف تھے اور اس کی اتباع پہ تھے جی یہاں باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں کہ میں فلاں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ریاست کا قیام کروں گا میں فلاں کے نقش قدم پہ چلوں گا میں فلاں کے نقش قدم پہ چلوں گا ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آقا سرکار نے جو ہجرت کی ہجرت کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا قیام کیا کہ اپنی تمام امانتیں بے شک جو لوگوں کی آپ کے پاس تھیں آپ کے سپرد تھیں وہ امانتیں لٹائیں اگر کسی کا قرض تھا تو وہ قرض لٹائیں اس کے بعد آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا یہاں کیا ہے اس ملک میں قانون کی بالادستی ہے کیا عدل انصاف ہے قرض لیے جا رہے ہیں تو وہ بینک سے معاف کروائے جا رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اگر کوئی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تو وہ راستے میں چھوڑ کے جناب بیرون ملک چلے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں اور سب سے ظلم اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا میری بیٹی مجھے یہ آج سینہ چاک کرنے دیں مجھے یہ کہنے دیں سچ ٹی وی کے چینل پہ میری آواز حکمرانوں تک بھی پہنچے عوام تک بھی پہنچے کہ جن پر نیب میں کیس ہیں عدالتوں میں کیس ہیں سپریم کورٹ میں کیس ہیں حد ہے اس ملک کی کہ اس کے ساتھ پولیس پروٹوکول دے رہی ہے علامہ صاحب اسی پر میں ایک بات کروں گی ایک ایسے شخص کی کہ جس کا انصاف ہوا تھا اس کے انتقال کے بعد کتنے سالوں کے بعد اس کا کیس کھلا تھا یہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو دوبارہ جوائن ہمارے ساتھ رہیے گا
آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی. آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں مزید گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں پہ جاری رکھیں گے. جب آج ہم بات کریں قانون کی حکمرانی اور انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اب بات کریں گے جب انصاف کے تو میں علامہ صاحب کی طرف یہ سوال کراؤں گی کہ ہمارے معاشرے میں انصاف نہ ہونے کا سبب کیا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے بات کری کہ ہر کسی کا کردار ہے, نہ ہونے کے سبب کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس کے اسباب کی طرف جائیں تو آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا, 75-80 سال پیچھے جانا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. جی میں ہمیشہ تقریروں میں ایک بات کہتا رہا ہوں اور ابھی چینل سے بھی کہوں گا کہ پاکستان کبھی آزاد ہوا ہی نہیں. ہم جسمانی طور پر آزاد ہوئے لیکن فکری طور پہ, روحانی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے. اس زمانے میں انگریزوں کی غلامی تھی, بالکل سیدھی سیدھی. اب جو ہے وہ ذرا واسطے کے ساتھ. دوسری جو بڑی وجہ ہے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ قومی اسمبلی ہے, چاہے وہ مجریہ ہے, کابینہ ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, ان سب کا کنٹرول ایک مخصوص لابی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس طرح چاہتے ہیں چلاتے ہیں. اب آپ لوگ دیکھیں, ابھی رات ایک فیصلہ آیا, میں بڑا حیران ہوں اس کے اوپر. وہ بیرسٹر احتشام بھی اس کے اوپر رو رہا تھا کہ 9 ججوں کا بینچ تھا, 2 الگ ہو گئے, پھر 7 رہ گئے, پھر 2 الگ ہو گئے, پھر وہ 5 رہ گئے. 5 نے جناب علی 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ دیا. رات وہی 2 پھر گئے, کہا جی وہ ہم 2 کے ساتھ گئے تو وہ جو فیصلہ تھا اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی مقام پر, اور چلو کسی غریب کا معاملہ نہیں تھا, الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا جو اس کی تاریخ, تو قسطوں کے اندر ہوتے بالآخر وہ اپنا جو ہے فیصلے تبدیل کر دیا. اور اس سے بڑی مصیبت یہ کہ ہمارے سید بادشاہ نے, جو جج صاحب ہیں, انہوں نے اعتراض اٹھا دیا چیف جسٹس کے اوپر کہ جی یہ سوموٹو لے ہی نہیں سکتا ہے. جبکہ اس سے پہلے ثاقب نثار تھے یا افتخار چودھری تھے, تقریباً انہوں نے 10 سوموٹو جو ہے وہ لیا تھا. اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, اور یہ جی سارا اختیار جو ہے, ساری عدالت کا جو ہے اختیار وہ ایک بندے کے ہاتھ میں. تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا. جی بالکل. سارا جو ہے وہ ایک بندے کے اختیار میں چلا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک جج جو بالکل یقین اور بالکل پختگی کے ساتھ ایک فیصلہ نہ کر سکے, آیا اس کو عدالت میں بیٹھنے کا حق ہے اتنی بڑی پوسٹ پر؟ کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا. یہ رات سارا گیم ہوا. جی اب یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کو بھی کوئی پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے. صحیح. تو جب آپ نے حکم عدل کو نافذ کرنا ہے اور اس کے اختیارات ہی جب آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو کیسے کریں گے؟ جی میں اب چونکہ اب یہ باتیں تو ہوتی رہے گی, یہ جو ابھی حضرات میرے بزرگوار قصے سنا رہے تھے, اگر ہم سنانے کے اوپر آئیں جی کیا ہوا, میں فقط اب تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جس شخص نے سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کیا وہ دوسروں کے ساتھ بھی کر لے گا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے پہلا عدل و انصاف اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہالت سے دور کرے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے, اپنے آپ کو معصیت سے. جب یہ چیزیں سب کرے گا, اپنے اوپر عدل و انصاف کو جاری کرے گا, وہ شخص آئے گا دوسروں کی طرف. میں یہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو عہد نامہ ہے جو مالک اشتر کو دیا تھا, آپ اس کے اندر ذرا پڑھیں عدل و انصاف کے تقاضے. ہم تو اس کی گلی میں بھی نہیں گھسے ہیں, ہم تو اس ہوا کے رخ پہ بھی نہیں آئے جہاں پہ عدل و انصاف ہوتا ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا, مالک جب کسی محفل میں بیٹھنا سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا, سب کو محبت کی آنکھ سے دیکھنا, یہ ہونا کسی کو گھور کو دیکھنا, کسی کو محبت سے دیکھنا. چلو یہ بھی. اس کے بعد کہہ رہا ہے تمہارے مسکرانے میں بھی عدل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو کسی کو دیکھ کے چپ کر کے بیٹھے رہے اور کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے کہ مسکراتے رہو اور کسی کو دیکھ کے چپ کر کے بیٹھے رہو. یعنی انسان کے
ذاتی طور پہ جو افعال اور اعمال ہیں اور کردار ہے اس کے اندر بھی عدل و انصاف جھلکنا چاہیے. یہ جو عثمان ابن حنیف کو مولا امیر المومنین نے خط لکھا تھا، اب اس کے اندر احساسات دیکھیں عدل کے کیا علی کے. جب مولا کو یہ پتہ پڑا کہ وہ کسی امیر کے دسترخوان پہ چلا گیا ہے تو ایک خط لکھا اس کو، اور خط کے اندر کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا تو ایسی محفل میں چلا جائے گا کہ جہاں پر غریبوں کو دھتکارا جائے گا اور امیروں کو بٹھایا جائے گا. یہ عدل کے خلاف ہے تو ایسی جگہ پر چلا جائے کہ جہاں پر غریب دھتکارے جا رہے ہیں اور امیروں. یہاں پر ایک میں روایت کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں اس کو لے کر آیا تھا، آپ نے جب کہا تھا عدل و انصاف کی باتیں ہوں گی. یہ روایت ہے حضرت علی علیہ السلام سے، واقعا سننے کی روایت. جی ضرور فرمائیں. فرماتے ہیں ان اللہ فرض علی الائمۃ العدل ان یقدروا وانفسهم بضافت الناس لکی لا یتبین علی الفقیر فقرہ. جی حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں حضرت پروردگار عالم نے اپنے اوصیاء اولیاء پیشواؤں کو جو بھیجے ہیں ان سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو غریب ترین فرد کی زندگی کے برابر گزارنا ہے، یعنی جو اس کی سطح زندگی ہے اس کی طرح گزارنا ہے تاکہ کسی غریب کو اس کی غربت بری نہ لگے. صحیح بات ہے. اب اس مقام کے اوپر آئیں، آپ پیغمبر اکرم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، اب حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، یا دوسرے جو خلفاء ہیں ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ لوگ ہمیشہ غریبوں کے اندر بیٹھتے تھے. اور میں نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے زندگی کس طرح گزاری ہے تو اس کے جنازے میں شریک افراد کو دیکھیں. صحیح بات. حضرت علی علیہ السلام جن کا مہینے میں شہادت ہے ان کی جنازے کے اندر اکثر غریب فقیر مسکین یتیم لوگ تھے. یہ معلوم تھا کیجیے. لہٰذا اب یہ جو ہماری یہاں پر طرز حکمرانی ہے کہ جب ایک شخص جاتا ہے اس کے پیچھے 35 ڈالے ہیں 50 ڈالے ہیں، یہ کس طریقے سے ایک غریب کو عدل و انصاف فراہم کر سکیں گے؟ یہی چیز بغاوت پر اکساتی ہے انسان کو کہ اب جب اس کے بچے عیش میں ہیں تو میرے بچے کیوں نہ عیش میں ہوں. لہٰذا میں ایک آخر میں ایک تعبیر جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی وہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ وہ قوانین کہ جو معاشرے میں توازن کو پیدا کریں اور تمام رعایا کو خوش رکھیں اسی کو عدل کہتے ہیں. کیا؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت، اتنی خوبصورت ایک مثالیں موجود ہے، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ اس قوم کا کیا جو خود کو ہی نہ بدلنا چاہے. جب ہم اپنے آپ پر ہی اپنے ہی کردار پہ نظر ڈالیں گے تو کچھ حل بھی نکلے گا. ہمارے مرحبا کچن میں سبین موجود ہیں، خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے، اور سحری کے مزیدار کھانے. جب کھانے کی بات ہوتی ہے تو رمضان میں جو ہے وہ بڑے مزیدار سی چیزیں کھانے کا بہت دل کرتا ہے، اور ویسے پاکستان بھی جو ہے وہ رمضان میں ہی بنا تھا. تو اب جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے سبین جی فرمائیے گا. جی بالکل. سالن جو ہے یہاں پر آلموسٹ 5 سے 10 منٹ میں پک جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج میرے پاس ٹینک ہے، ٹھیک ہے، ٹینک بنا رہی ہوں، اور ٹینک کو ضرور انجوائے کریں، افطار میں بھی کریں اور سحر میں بھی کریں تاکہ آپ کی انرجی لیول ہمارے پاس آج موجود ہے. پائن ایپل فلیور بچوں کا بہت پسندیدہ فلیور ہے، وہ ہم شامل کر رہے ہیں. تقریباً اس میں آدھا کپ کے قریب پائن ایپل ہے ہمارے پاس فلیور میں، اور اس کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے. برف والے پانی میں کوشش کریں کہ بالکل ایک دم سے نہیں کرنا کیونکہ وہ ڈیزالو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے لیے ہمارے پاس اسپون موجود ہے. کیونکہ موسم ایسا ہے، میرا بھی گلا خود بھی خراب ہوا ہوا ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کا ذرا سا خیال رکھیں. لیکن کیونکہ ٹینک ہے اور ٹینک بچوں کو بہت پسند ہے، مختلف اس کے فلیور ہے. نہیں بڑوں کو بھی بالکل پسند ہے، بچوں کو خود بہت پسند. بات یہ ہے کہ بڑوں کو تو سب چیزیں پسند ہوتی ہیں، ہمیں بچوں کی پسند کا اسپیشلی خیال رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ بچوں کو جس طرح سے ہم ٹرین کرتے ہیں یا کھانے پینے کے لوازمات بتاتے ہیں، آنے والے ٹائم میں بچے اسی ٹیسٹ لیول پہ اپنا وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ٹینک یہاں پر تیار ہے اور چکن بھی 5 جی بالکل. آپ تھوڑی دیر میں سے سرو کیجیے گا. بات ہو رہی تھی جو علامہ صاحب کی باتوں سے، تو دیکھیں یہی سوال ایک نکلتا ہے کہ جو ابھی انہوں نے کچھ واقعات یہاں پر اس پروگرام میں پیش کیے ہیں، جو گفتگو فرمائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں انصاف کا جو پیمانہ ہے، جو حالات اور واقعات ہیں انہی کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس فیصلے کا اور کیا اس کا نتیجہ نکالنا ہے. تو اس کی جی بیسک وجہ بھی میں جان چاہوں. جب
جناب سیدہ نے فاطمہ تو زہرا نے پیغمبر اکرم سے فرمایا بابا میرے بچے ہو گئے تھوڑا کام ہے مجھے کوئی نوکر دے دیں. تو پہلی دفعہ تو نہیں دیا, پھر 5-6 مہینے کے بعد کہا کہ دے دو. تو وہاں پر اصحاب نے اعتراض کیا کہ یہ 5 مہینے پہلے آئی تھی آپ کی بچی تھی, آپ دے دیتی کوئی کنیز. تو اس وقت پیغمبر اکرم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے, اگر میں یہ خادمہ ان کو دے دیتا ہر کوئی کہتا اپنی بچی کو دے دیا, ہماری بچیوں کے لیے نہیں. اس کے بعد دوسری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ دیکھو اس کو لے کر جا رہی ہو نا, اب دیکھیں کیا تقاضا ہے باڈی. کہا کہ ایک دن آپ کام کریں گی ایک دن فضا کام کرے گی. صحیح. جب فضا کام کرے گی آپ آرام کریں گی, جب آپ کام کریں گی فضا آرام کریں گی. تو جناب سلمان جب آگے ہوئے گئے, کیا انصاف ہے, جب گئے وہاں پر پیغمبر اکرم کو کہا کہ گھر پہ تو عجیب ہی حالت ہے, سیدہ چکی چلا رہی ہے, ہاتھ سے اس کے چھالوں سے پانی بہہ رہا ہے. آئے جناب پیغمبر اکرم, کہا میں نے آپ کو خادمہ دی تھی اس سے کام لیتی, وہ آرام کر رہی ہے اور آپ کام کر رہی ہیں. تو کہا بابا آپ نے ایک نصیحت بھی مجھے کی تھی جب یہ فضا مجھے دی تھی کہ ایک دن آپ کام کریں گی فضا آرام کرے گی, ایک دن فضا کام کرے گی آپ آرام کریں گی. آج فضا کے آرام کرنے کا دن ہے, میں اس کو نہیں کہہ سکتی ہوں کیا بات ہے کہ آپ کام کریں. سبحان اللہ. یہی وہ دور ہے کہ جب خلافت کا دور تھا وہ ملوکیت میں تبدیل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ملوکیت آئی اور اس نے ستیہ ناش کر کے پھینک دیا. درباروں کا سسٹم آ گیا, سپاہیوں کا سسٹم آ گیا, پروٹوکول کا سسٹم آ گیا, اور وہ سلسلہ جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا, اور آج ہم جو بھگت رہے ہیں اسی کے نتائج کو بھگت رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور شخص ہے جنہوں نے ہمارے علم و عمل میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. میں یہاں پر تعارف کروانا چاہوں گی علامہ عبدالخالق فریدی صاحب کا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ صاحب کچھ آج جو بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے ہو رہی ہے, کس طرح سے اس کا قیام کرنا چاہیے, قانون کی حکمرانی کس طریقے سے ہونی چاہیے. تو سوال ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے پھر پیمانہ منتخب کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس کا جو ایک سبب ہے, ایک جو بیسک وجہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مناسب, اچھا, اہم اور جو سلگتا ہوا موضوع ہے اس معاشرے کا آج کا, وہ آپ نے سوال کیا. تو میں اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں ہی دینا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او توردوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. صدق اللہ العظیم. معاشرے کی جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے, صورتحال تو نہیں کہنا چاہیے, جو آخری درجے کی بے انصافی جی اور آخری درجے کا جو ظلم ہمارے سامنے ہے, جی اس کے اسباب میں بنیادی اسباب جنہیں میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انصاف کے حصول کے وہ اجزاء جن کے متعلق رب العالمین نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے. میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 آپ کے سامنے پڑھی ہے, ان کو ہم پورا نہیں کر رہے. جی یعنی رب العالمین کا فرمان ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, جی کہ آپ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور یہ انصاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف بھی ہو. جی اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ اصل رول ماڈل اور نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ پر آپ کس طرح عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ آج مجھ سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے. ایک صحابی آئے سامنے, انہوں نے کہا کہ فلاں موقع پر میں ایک صف میں کھڑا تھا جو جنگ کی تیاری کے لیے تھی, تو میں تھوڑا سا باہر تھا, تو آپ نے ایک تنکے سے مجھے اس صف میں برابر کیا اور صف میں برابر ہونے کا فرمایا, تو مجھے آپ سے بدلہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف لے آؤ. وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم پر اس وقت قمیص نہیں تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کپڑا تھا وہ اوپر فرمایا, تو وہ صحابی چمٹ گئے
جی اور رو پڑے. کہا اللہ کے حبیب آپ سے انصاف کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے جسم پر قیامت کے دن جہنم کی آگ حرام ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش فرمایا. بالکل. اور یہاں پر ہمارے ہاں قانون اتنا اندھا اور بہرا ہے کہ فلاں جو شخصیات ہیں وہ بالا تر ہے نظام سے, بالکل, تو کوئی بھی بالا تر نظام سے نہیں ہے. بالکل. اسی بات کو آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد کرتے ہیں آپ کو دوبارہ جوائن. ہمارے ساتھ رہیے گا مرحبا سحری نشریات میں. نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جناب اسی کے ساتھ ہی میں اپنی اس نشریات کے ساتھ تعاون کرنے پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے اسپانسرز کا, کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا, جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا. فلک ناز بلڈرز, اب ہر کوئی بنا سکے گا اپنا گھر. ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا, کاروان امیر حمزہ کا شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ملکہ مسالے کا شکریہ. ڈیٹول جو 99.9% جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے, اس گرمی کو کم کرے دور, ڈیٹول کول. اور اسی کے ساتھ ہی ملکہ مسالے کا شکریہ, ٹینک کا شکریہ, دھمتل سویٹس اینڈ نمکو کا شکریہ, کیو این فلیورز کا شکریہ, سرف ایکسل کا شکریہ, معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی شکریہ, اور ہمارے جو مہمان ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ جو ہماری آج کی اتنی خوبصورت گفتگو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. تو میں ایک نظر آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو کچن پر بھی ڈال لوں کیونکہ سحری اس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. جی سحری قریب ہے تو سبھی جی کھانا تیار ہے اور ہماری ریسیپی. سبینہ آپ کے پاس ایک کیو این جو فلیورز موجود ہیں, کیا کیا چیزیں اس میں موجود ہیں؟ اس میں آنا ہمارے پاس جو چیزیں فلیور موجود ہے وہ پپیتے کا پیسٹ ہے, ساتھ میں اس میں کیچپ ہے, املی کی چٹنی ہے, گرین چٹنی ہے, تمام اس میں جو ساسز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ پپیتا جو ہوتا ہے وہ بالکل جلدی گلا دیتا ہے میٹ کو, خاص طور پہ بیف کو. ٹھیک ہے, بیف کو گلانے کے لیے, گلاوٹ کا قیمہ بنانے کے لیے بھی بہت ہی اچھا اور زبردست اس میں پیسٹ ہے. ساتھ میں اس میں کیچپ ہے ہمارے پاس. خواتین کے لیے کافی آسانی ہو گئی ہے, یہ بہت آسانی ہے ہمارے لیے ان چیزوں کی, کیونکہ ہمارے پاس خاص طور پہ ورکنگ ویمن کے لیے اور ان ماؤں کے لیے ٹائم کی بچت ہے. کسی کے لیے آج کل بالکل وہ ٹائم کی بچت بھی ہے اور آپ اس کو جلدی تیار کر سکتے ہیں, خاص طور میں رمضان میں. بالکل ٹھیک ہے, ریسیپی ہماری جو ہے آلموسٹ ڈن ہے. اس کو میں سرو کر دیتی ہوں. کرنے چاہ رہے ہیں جی, خوبصورت گارنش کر کے اس کا مزہ دوبالا کر کے. دیکھیں تندوری چکن جو ہے تیار ہو گئی ہے. میرے منہ میں بھی پانی آنے لگا ہے کیونکہ ہماری بھی سحری کا وقت اب قریب ہوا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آج یہی ٹرائی کروں گی, اور جو سچ کی بھی ایک زبردست یہاں پر کہنا چاہیے کہ ہمیشہ سے ایک مہمان نوازی رہی ہے کہ بہت ہی اچھی ماشاءاللہ سحری ہوتی ہے یہاں پر, اور ساتھ ساتھ سبین بھی ساتھ دے دیتی ہیں. چلیں جی, اچھا یہ ہماری ریسیپی بالکل تیار ہے. اس میں ہم نے سیلڈ کا استعمال کیا ہے. آپ نے بند گوبھی ضرور استعمال کی ہوگی, لیکن آج ہمارے پاس پرپل بند گوبھی ہے, اس میں لیمن ہے اور ساتھ میں کھیرا ہے, سیلڈ کا پتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے سیدھے سبزی فروش کے پاس جا کے اسے اگر پرپل بند گوبھی کہیں گے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ نہیں وہ بالکل دے گا. جب آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے, چاہے وہ چھوٹے طبقے کا ہو یا بڑے طبقے کا ہو. جب وہ ایک چیز رکھ کلر ہی مختلف ہے, کلر مختلف ہے کیونکہ بند گوبھی میں بہت کلر کم آتے ہیں, تو اگر آپ کہیں گی تو آپ کو ضرور جو ہے وہ دے دے گا. ٹھیک ہے, چلیں سبین یہ دیکھیں آخر میں ہم نے دکھا دیتے ہیں. آخر میں ہم نے اس پہ تھوڑا سا آئل جو رہ گیا تھا ہمارے پاس وہ ہم نے اس پہ شامل کر لیا ہے تاکہ یہ کھانے میں سافٹ رہے. آپ اس کو نان کے ساتھ اور بوائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. چلیں جی, کیا بات ہے. اور یہاں سے ہی ہم آ جاتے ہیں
علامہ صاحب، علامہ عبدالخالق فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی انصاف کے تقاضے اور حکمرانی کا نفاذ، قانون کی حکمرانی، اس حوالے سے مزید جو آپ اضافہ کرنا چاہ رہے تھے پلیز میں چاہوں گی کہ دیکھیں جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اسی میں آگے ان پیمانوں کا ذکر ہے جن کو ہم خود پامال کر رہے ہیں، جی یعنی انصاف میں اور قانون کی عمل درآمد میں اور قانون کی عمل داری میں جی جی امیر اور غریب برابر ہونا چاہیے۔ ان یکن غنیًا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یہاں ایسا نہیں ہے، صاحب حیثیت اور ایک عام آدمی، انون انجان آدمی دونوں برابر ہونے چاہیے، اور وہ ان کے ایسا لیے نہیں دونوں ہے۔ کے قانون الگ اور ہے۔ جو گواہی کے پیمانے ہیں، جی گواہی کے پیمانے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، جیسے کسی نے کہا کاش کوئی مل کے کہہ دے باغباں سے گل مطمئن نہیں ہے ترتیب گلستان سے، واہ واہ کیا بات ہے، جو بالکل کیفیت ہے آج بالکل اسی کے ایک لیے عام آدمی معمولی سے کام کے لیے، مثلا ایک رینٹ کنٹرولر کے پاس ایک آدمی متاثر جو ہے وہ ایک کیس دائر کرتا ہے، سوٹ فائل کرتا ہے کہ میرا مکان فلاں آدمی کے قبضے میں ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ سیاسی ہے، پولیٹیشن ہے، سرمایہ دار ہے، بڑا بزنس مین ہے، تو میرا مکان اس سے خالی کرایا جائے۔ وہ انصاف کے لیے در بدر گھوم رہا ہے، کبھی وکیل کے پیچھے، کبھی جج صاحب، کبھی فلاں صاحب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ برس ہا برس ساری زندگی اسی میں ہی گزر جاتی برس ہا برس گزار دیتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ایک حق کے لیے اپیل کرتے ہیں تو آپ کو کتنے سال گزرتے ہیں؟ ایک پچھلے دنوں ایک واقعہ قومی اخبارات میں چھپا ہے اور وہ گاہے بگاہے چھپتا رہتا ہے کہ ملتان کی ایک بچی میڈیکل کالج میں جو جانا چاہ رہی تھی اسے نہیں لیا گیا، اور اس سے 2 نمبر کم جس خاتون کے تھے، جس بچی کے تھے، اس کو لے لیا گیا۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، پنجاب ہائی کورٹ ملتان بینچ، کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ 23 سال کے بعد جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو فوری طور پر داخلہ دیا جائے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے نواسوں پوتوں کو ساتھ لے کے آئی۔ جی علامہ اس نے کہا میری عمر جو ہے وہ 60 برس سے زیادہ ہے، استغفر تو اب اللہ، مجھے کہاں سے، یعنی کہ اب تو مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اللہ، ہاں، اور جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے رات کو آپ عدالتیں کھول دیتے ہیں، یہ بالکل کورٹ کھول دیتے ہیں، یہ مثال اور ہم جیسا کمزور آدمی اگر کوئی بات کرے بیٹھ کر تو کہا جاتا ہے یہ کنڈم آف کورٹ ہے۔ بھائی آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں، یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک عام آدمی تک وہ انصاف اس کے دروازے کی چوکھٹ پر، اس کی دہلیز پر، اس کے گھر میں اس کو انصاف پہنچائیں، تو تب تو پھر قانون کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قوم اسی طرح پریشان رہے گی۔ یہ آپ نے جو ذکر کیا ہے واقعی اس کی مثالیں بہت بھری پڑی بہت ہیں، مثالیں کہ ہیں۔ سارے جو کہ فائل جو ہے وہ بندے ہیں، فیصلوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ خیر نیچے سے یہ لے کے اوپر تک سارا نظام جو ہے وہ اسی طرح سے، اب جب ہم بات کریں گے تو اسی میں ہی آپ کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اگر شامل کرنا چاہیں، کیونکہ وقت بھی ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ ناانصافی، انصاف کا بر وقت نہ ملنا، یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 سال بعد 23 سال بعد مل رہا ہے، اس کو کس طرح سے اس نظام میں لایا جائے کہ تمام فیصلے وقت پر ہوں؟ کہ اب آپ نے کہا نا کہ سب کا کردار ہے، نہیں ہو رہا، لیکن اب کریں کیا؟ تو میں ایک شعر حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کا عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، بالکل نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، بالکل ایسا ہی ہے۔ سارا سسٹم ہی خراب ہے، سارا سسٹم ہی لاقانونیت کی طرف ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام حضرات جو ہیں ان کو خدا اور رسول اور وہ آخرت اور وہ قبر جو ہے وہ یاد ہی نہیں ہے، اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی موسی صاحب، دیکھیں میں اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، ایک میسیج کے طور پر، پیغام کے طور پر جو ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور الحمدللہ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی اور پاکستان آزاد ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ آج بہت سے لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے
کہ وہ پاکستان کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں حالات کے پیش نظر، تو وہ اپنے لیے شاید اس کو زحمت تصور کر رہے ہیں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں نعمت عطا فرما دی تھی جی اچھا، اللہ جب نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نعمت کو چھینتا نہیں، زائل نہیں کرتا جب تک کہ کوئی قوم یا کوئی فرد یہ بات خود نہ ثابت کر دے کہ ہم اس نعمت کے لیے نااہل ہیں، یعنی ہم اس نعمت کے اہل ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی خود یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس نعمت کے اہل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ایک عظیم نعمت دی تھی، ایک آزاد ملک ہمیں دیا۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ 27ویں شب کو اس کی آزادی ہو، یہ اللہ کا انعام اور انتخاب تھا۔ اب قصور بحیثیت قوم ہم سے ہو گیا ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی ہے، اور اب بھی یہ وقت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو میدان عمل میں لے آئیں۔ اب پوری قوم کے لیے یہ پیغام ہے، مجھے ملا کر بشمول، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں خود میدان عمل میں جانا ہوگا، ہمیں خود دوبارہ سے اپنا محاسبہ کر کے پھر اس کو بنیاد سے لے کر چلنا ہوگا کہ بھائی ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی ہے۔ کوئی باہر سے نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی آسمان سے الگ سے مدد نہیں اترے گی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ قانون ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، عقل اللہ نے ہمیں دی ہے، طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، صحت دی ہے، سب چیزیں ہیں، بس اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس میں قصوروار ہیں، جہاں حکمران ہیں، جہاں ہمارے ادارے ہیں، وہاں عوام بھی ہے۔ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ قول بس کر کے میں گفتگو کو جو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، سمیٹتا ہوں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں کسی نے آپ سے شکوہ کر لیا، کہا جی آپ سے پہلے 3 خلفاء کا جو دور گزرا بڑا پرسکون تھا، لیکن جب سے آپ کا دور خلافت آیا ہے تو جنگ و جدال اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت جو رعایا تھی وہ ہم جیسے لوگ تھے، اپنی طرف اشارہ فرمایا، اور اب رعایا تم جیسے لوگ ہیں، لہٰذا تم اپنے آپ کو بدلو تاکہ حالات اس کے مطابق ہو جائیں۔ جیسی رعایا ہوتی ہے حکمران بھی ویسے آ جاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک عزم کرنا ہوگا اس رمضان جیسے بابرکت مہینے میں۔ اور دیکھیں یہ بہت ساری قوموں کی تو مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، کہ وہ کہاں تھیں اور وہ کہاں سے کہاں جا چکی ہیں، اور ہماری جو تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانون نافذ کیے تھے، وہ دوسری قومیں ان تمام تعلیمات پہ چل رہی ہیں، ان کو یہ باقاعدہ سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہماری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ باقاعدہ ان کو سکھائی جاتی ہیں، ان کے علم کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے نظام کو چلا سکتے ہیں ہر فیلڈ میں، صرف کسی ایک فیلڈ میں نہیں بلکہ ہر فیلڈ کا ایک قانون ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں ایک یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ سے اس سیگمنٹ کا اختتام بھی چاہوں گی کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ تمام علماء کرام کا پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ کہ آپ لوگوں سے اس سحری کی آگے آنے والی نشریات میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد کریں گے آپ کو دوبارہ جوائن، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
نشریات کے ساتھ میں ہوں انا سعد، اور جناب ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گی خوش آمدید۔ اور جناب آگے بڑھتے ہوئے سیگمنٹ جس طرح سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، سیگمنٹس بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہوا جاتا ہے آپ کی اور ہمارے پسندیدہ سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز۔ تو ہمارے ججز آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نعت خواں ہیں مقابلے میں جو شریک ہوں گے وہ بھی آ چکے ہیں۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ تو انتظار اس بات کا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی اس نشریات کو سجانے میں جو ہمارے سپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کر دوں، اور سب سے پہلے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا۔ فلک ناز بلڈرز کا، اب ہر کوئی بنا سکے گا اپنا گھر۔ ریکٹ اینڈ کولمن پاکستان کا، کاروان امیر حمزہ کا شکریہ۔ ملکہ مسالے کا شکریہ۔ ڈیٹول جو 99.9% جراثیم کا خاتمہ کرے، اس گرمی کو کم کرے دور، ڈیٹول کول۔ اور اسی کے ساتھ ہی QNN فلیورز، دھمتل سویٹس اینڈ نمکو، معروف سویٹس اینڈ بیکرز کا بھی بہت بہت شکریہ، ساتھ میں سرف ایکسل کا بہت شکریہ جناب۔ اب شکریہ ادا کروں گی میں ہمارے مہمانوں کا۔ ججز پینل ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا ایک حصہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ محمد وسیم عباسی، جن کو میں خوش آمدید کہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ، سحری کر لی آپ نے؟ جی جی الحمدللہ، کیونکہ پھر آپ کو ابھی یہ موقع جب ٹرانسمیشن چلے گی تو موقع ملے گا۔ جی یہاں پہ تو ماشاءاللہ بڑی خدمت ہوتی ہے اور وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، ہمیں تو صرف ایک ہی دفعہ ملتی ہے 10 منٹ کی بریک۔ آپ کی سیٹ اور ہماری سیٹ میں فرق ہے کہ آپ مسلسل بیٹھی رہتی ہیں اور ہمیں تھوڑا۔ واہ واہ، چلے بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی ہماری ایک اور ایسی شخصیت، مشہور اور معروف شخصیت ہے، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے مالک تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ تابش صاحب آپ کا کہ آپ بھی ہیں، آپ بھی سحری کر چکے ہیں، وسیم بھائی کے ساتھ ہی تھے بالکل سحری کر چکے ہیں، اور بہت شکریہ سچ ٹی وی کا کہ اتنی اچھی سحری کراتے ہیں وہ لوگ۔ چلے بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں شخصیت جو ہمارے ساتھ آج ججز کے اس پینل میں شامل ہیں، فرید احمد خورشیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں جب آپ تینوں موجود ہیں یہاں پہ، تابش بھائی بھی یہاں پر ہیں، خورشیدی بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، تو دل تو فوراً چاہتا ہے کہ کوئی کلام سنا جائے، لیکن وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ تو انشاءاللہ ضرور کلام پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم مقابلے کو پہلے شروع کروا لیں۔ جی تو سب سے پہلے ہمارے جو آج نعت خواں کون بنے گا سچ کی آواز میں یہاں پہ شامل ہوں گے محمد اظہر۔ میں یہاں پر بلانا چاہوں گی محمد اظہر کو کہ وہ جلدی سے آئیں اپنی سیٹ پر، اور آج اس مقابلے کو، مطلب آج کیا، آپ جتنے بھی اب آنے والے دن ہیں مقابلے کو آپ مشکل جانیں کہ آپ کی کوئی بھی غلطی جو ہے وہ آپ کو پیچھے لے جا سکتی ہے۔ کل بھی 3 کو ہم نے منتخب کیا تھا وسیم بھائی، ایسا ہی تھا، وہ تھوڑی سی بس غلطی سے جو 2 رہ گئے۔ تیاری سے آئیں، بار بار ریپیٹ شعر کو نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا ان کا گلا اجازت دیتا ہے اتنا ہی کام دکھائیں۔ بالکل، بس یہ بات یاد رکھیے گا۔ جی بیٹا بسم اللہ ریپیٹ نہیں کیجئے گا، ایک استائی اور ایک انترا پیش کیجئے۔ محمد اظہر۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے، دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے، دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا، دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا، دے دے قطرہ مانگے۔ اور
میں سے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن اور میں سے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائے کیے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہم سائے کیے گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ محمد کیا کہیں گے؟ اچھی آواز ہے، اچھا انداز کیونکہ ہے ان کا لیول تھوڑا ہائی بھی جی، تھا، تو میں اسی جی۔ حوالے سے بھی جاننا چاہ رہی تھی۔ جی اچھا پڑھا انہوں نے، اچھی کوشش کی، بس وہ تھوڑا سا سر زیادہ ہی تھوڑا سا اوپر تھا، الفاظ کی ادائیگی جو تھی جی اس میں کچھ انہوں نے تلفظ کی ادائیگی کی غلطیاں ہیں، جی پھر وہ انشاءاللہ آگے چل کے آگے بتائیں چلیں، گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دابش بھائی، اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی مقابلے پہ آتا ہے کیمرے کے سامنے کرتے وقت سوچتا آدمی کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، جیسے بھی وسیم بھائی نے بتایا کہ سر اوپر ہو گئے تھے، تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے نا پھر وہ خراب ہوتی رہتی ہیں، جی پھر اس میں ادائیگی کی بھی پرابلم آ جاتی ہے، پھر اسی طرح سے چلتی رہتی چیزیں۔ تو میرے خیال ہے پریکٹس زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے سب کو۔ اچھا جی جی بالکل جیسے فرمایا اسی طرح سے کہ مسٹیک کافی ہوئی ہیں اور ان کو محنت کی بہت ضرورت ہے کہ انہیں محنت کرنی چاہیے۔ صحیح، بالکل۔ چلیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں، کیونکہ بریک کے بعد ابھی ایک اور مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان سے ملاقات کروائیں گے آپ کی، ہمارے ساتھ رہے گا۔ مرحبا، سحری نشریات میں۔ بچے نے اچھی نہیں بھائی، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کچن میں رکھا ہوا ہے، دے دیں۔ ہاں جی، یہ ہے باقی۔ کہ تھوڑی سی تو دے دے، یہ تو کھا لے تھوڑی اچھا، شکایت والے انداز میں یا ویسے ہی؟ تھوڑی دے دے یار۔ پھر
एजाज कैमरामैन वाइब टीवी वाले आपको सलाम कह रहे हैं। कौन? एजाज कैमरा अच्छा अच्छा टीवी वाले वो बोल रहे हैं कि मुझे उनका नंबर दो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मैं पहचान गई हूँ एजाज भाई। जी जी अच्छा वब तक में अच्छा अच्छा मरहबा सही नशियात में एक दफ़ा फिर आपको मैं खुश आमदीद कहूँगी और इसी के साथ ही जनाब आगे बढ़ते हैं कौन बनेगा सच की आवाज़। और सच की आवाज़ के लिए देखें पूरी सच्चाई के साथ आपको इस मुकाबले से इंसाफ करना होगा। तो मैं बुलवाना चाहूँगी अपने एक और पार्टिसिपेंट को जो आज आकर इस मुकाबले में शरीक होंगे, मोहम्मद हमज़ा इकबाल। आप जल्दी से आ जाइए अपनी सीट पर और जजेस की इजाज़त से। आज मुझे लग रहा है कि जो नात ख्वाएं थोड़े थोड़े से नींद में हैं शायद थोड़े जब तक वो अपनी सीट तक आ रहे हैं। हमारे एक मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, आज उनको आने में थोड़ी देर हो गई है तो हम सहरी का इंतज़ाम भी माशाल्लाह से उनके लिए सेट पे कर दिया है साथ साथ सहरी, क्योंकि बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं जब तक वो सहरी कर लें हम फिर उनकी तरफ भी जाएंगे। नाम ऐसा है कि वैसे ही सब जानते हैं, मोहम्मद शफीक भाई जो है वो हमारे साथ होंगे, लेकिन थोड़ा सा बस इंतज़ार करना होगा। तो जब तक हम शामिल कर लें नात हुआ को। जी शौक बेहद गमे दिल दीदे तरमिल जाए मुझको तैबा के लिए रखते सफर मिल जाए शौक बेहद गमे नाम अहमद का असर दे जब आए लब पर नाम अहमद का असर दे जब आए लब पर चश्मे बेमाया को आंसू का गोहर मिल जाए शौक बेगद
ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز. لیکن میں آپ لوگوں سے رائے نہیں لے سکتی ابھی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. تو رائے بھی ہم دیں گے تو چونکہ سچ پہ بیٹھے ہیں سچائی کے ساتھ دینی پڑے گی تو بچوں کو فوراً پتہ بھی چل جائے گا کون آگے نکل رہا ہے. جی جی. لیکن اچھا اور یہ سسپینس بھی دور کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے بالکل. شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شفیق بھائی السلام علیکم. شفیق بھائی مائک ذرا اٹھا لیجیے گا. وعلیکم السلام. شفیق بھائی سحری کر لی اچھی طرح سے؟ جی بس اچھی طرح کر دی. نہیں بس ایسے ہی ہو گیا. شفیق احمد بھائی سے میں شکوہ کر رہا ہوں کہ ہمیں پوچھا بھی نہیں, اکیلے ہی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ پہلے ہی آپ نے فرما دیا تھا کہ 4-5 دفعہ چیزیں آ چکی ہیں آپ کی خدمت میں. مگر ان سے پہلے کہا تھا. بات یہ ہے نا کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں سحری بڑی مزیدار ہوتی ہے تو ہمارے وسیم بھائی پہلے پہنچ جاتے ہیں. اور وہ آپ کو ایک میں اور بھی بات بتا دوں جو آف دی ریکارڈ ہے کہ یہ روزانہ حلیم مانگتے ہیں. وہ حلیم کا ذکر کل سے میں سن رہا ہوں. یہ ذکر ہو رہا ہے, یہ ذکر رہنے ہی دیا جائے. واقعی میں تو سچ ٹی وی کا میں ہمیشہ جب بھی یہاں یہ محفل سجتی ہے ہر سال اور اس میں سحری بہت اچھی کرتے ہیں, بہت اچھی کرواتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل. اور یہ حلیم کے حوالے سے میں ذائقہ حلیم کے جو زہیب بھائی ہیں ان کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ایسی مزیدار حلیم ہے جو صرف میزبان تک نہیں پہنچی ہے باقی ہر جگہ پہنچ چکی ہے. وسیم بھائی کی گاڑی تک پہنچ گیا حلیم. شفیق بھائی اتنے شفیق ہیں کہ انہوں نے اب کرتے ہوئے سحری بھی باقاعدہ سب کو باری باری دعوت دی. آپ یہ دیکھ لیجئے, میں گواہ ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ. جی چلیں جی آتے ہیں. شفیق بھائی 2 نعتیں ہمارے شامل ہو چکے ہیں. میں بتا دوں کہ میں نے دونوں کو سنا ہے. اچھا دونوں کو سنا ہے کیونکہ وہ یہاں پر سیٹ پہ موجود تھے. میں موجود تھا. سب سے پہلے بچے نے پڑھی تھی اظہر نے قطرہ مانگیں گے جو کوئی, جی اس کے بعد اس بچے نے پڑھی. میں نے دونوں کو سنا ہے. اور تیسرے کو پھر میں بلوانا چاہوں گی. یہاں پر تیسرے پارٹیسپینٹ محمد عبد الرحمان اتاری کہ وہ آئے جلدی سے آ جائے گا کیونکہ اذان فجر لاہور کا جو ہے وقت ہوا جاتا ہے اور اسی میں ہی آپ اپنا کلام جلدی سے شامل کر دیجئے. ججز کی اجازت سے بسم اللہ کیجئے. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, سیر گلشن کون دیکھے.
نشریات میں ایک دفعہ پھر آپ کو میں کہوں گی خوش آمدید، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے چاروں ججز یہاں پر موجود ہیں. تو چلتے ہیں اپنے چوتھی پارٹیسپنٹ کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے فیصلے کی طرف آئیں گے اور پھر کمنٹس بھی لیں گے کہ کس نے کس طرح سے پڑھا ہے. میں یہاں پہ دعوت کلام دینا چاہوں گی ام حبیبہ کو. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین سرکار کی خاطر، کونین کی سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے. ماشاءاللہ. تو جب تک ججز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کاغذ پر منتقل کر رہے ہیں، میں تابش بھائی یہاں پہ موجود ہیں. تابش مہدی صاحب، ایک آپ کو کلام کی گزارش کروں گی کہ کوئی خوبصورت کلام جو پروگرام میں آپ شامل کرنا چاہیں. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو،
وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی نعت گوئی فرشتوں نے سنا تھا مجھ کو، حشر میں دیکھ کے مجھ سے کہا اچھا تم ہو، وحدت ذات کی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام، سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہے تو ہمارے ساتھ خورشیدی صاحب بھی موجود ہیں، اور میں چاہوں گی کہ کلام کی طرف چلیں، پھر اس کے بعد ہی آپ لوگوں کا فیصلہ جو ہے، آپ لوگوں کے ریمارکس لیے جائیں آج جو چاروں نعت خواں ہیں ان کے بارے میں۔ جی خورشیدی ماشاءاللہ۔ رحمت کبریا سرور دو سرا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، تو سراپا کرم اے میرے محترم، ذات نور خدا تیری کیا بات ہے، رحمت کبریا
सा नहीं मेरा ईमान है, सारे कौनैन की लारेब तू जान है। किस तरह मैं कहूँ क्या कहूँ क्या है तू, ज़ात नूरे खुदा तेरी क्या बात है। रहमते किबरिया सरवरे दो सरा, ज़ात नूरे खुदा तेरी क्या बात है। रहमते किबरिया। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत समा यहाँ पे बन गया। इस महफिल में दिल तो नहीं कर रहा रुकने का, लेकिन वक्त की कमी भी है और मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने भी सुन लिया है हमारे आज के जो शरीक मुकाबले में नात हुआ। तो शफीक भाई से मैं शुरुआत यहाँ पे करूँगी कि शफीक भाई, आपने चारों को सुना है, चारों के लिए ही क्या कमेंट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने उस बच्चे को सुना, कतरा मांगे, तर्ज मुश्किल थी थोड़ा सा, अगर जितना वो पढ़ सकें वैसी तर्ज को मुंतखब करें वो ज़्यादा अच्छा है। झोल आ रहा था, बेसुरापन हो रहा था, लेकिन अच्छा पढ़ा, ये पढ़ने में कमी नहीं थी। दूसरा बच्चा है, उसकी आवाज़ बहुत सुर में थी, लेकिन लेकिन कलाम समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा, तलफ़ुज़ जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद में फिर एक बच्चे ने मेरे ख्याल कौन सा पढ़ा था, अब्दुल रहमान सैर गुलशन, हाँ बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा सुर में था, टेम्पो ज़रा लो था उसका, बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और अच्छा बिल्कुल टेम्पो भी ठीक था और पढ़ा भी अच्छा। ठीक है जी, जी खुशी साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम बच्चों ने अपनी जगह पे जो कलाम पेश किए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन इनको कोशिश करनी ये है कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, याद करके पढ़ें और पूरी तैयारी के साथ पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी हमारे अगले बताएंगे। जी, मेरा ख्याल ये कि हमें चाहे कोई भी हो उसको पूरे साल तैयारी करे इस मुकाबले के लिए। जी ये बात बिल्कुल ठीक। पूरे साल मुकाबला के लिए तैयारी जब वो करेंगे तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे इस महीने में कि वो सच की आवाज़ बन सकें। मेहनत की बहरहाल हर किसी को ज़रूरत होती है, मगर ये कि पूरा साल ये काम आप दिमाग में बिठाएं कि आपने पूरे साल इसका इस साल के लिए, अगले साल के लिए हमें तैयारी करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। जी जी, मैं समझता हूँ कि सना खान जितने भी मुकाबले में हमारे बच्चे आ रहे हैं उन्हें कम से कम 5 कलाम ऐसे प्रैक्टिस के साथ याद करके आना चाहिए कि अगर एक कलाम उनसे पहले कोई सना खान पढ़ दे तो या वो अच्छी परफॉर्मेंस दे दे तो वो बैठे बैठे ही कलाम चेंज कर देते हैं कि यार इतना अच्छा इसने पढ़ दिया, अब मैं इसके मुकाबले में ये पढ़ूंगा। अब उस कलाम की उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती और वो जब पढ़ते हैं तो उसमें फिर खामियां, उठान, तलफ़ुज़ की अदायगी के भी मसाइल होते हैं, फिर वो पूरी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इन्हें मुकाबले के लिए, जैसे हमारे मोहतरम भाई ने कहा कि साल पूरे तैयारी करनी चाहिए। अगर इतना ना भी कर सकें तो मेरे ख्याल में रमज़ान से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वो अपनी तैयारियों में लग जाएं और अच्छे मुकाबले के जो कलाम है 4 से 5 कलाम जिन पर उन्हें पूरा अबूर हासिल हो और जिन्हें पता हो, पढ़ने की समझ बूझ होनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे इख्तिताम करना है, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। इस पर अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से आकर हम इंशाल्लाह बता देंगे कि हमारे कौन से नातख्वा अपने आगे मुकाबले कौन बनेगा सच की आवाज़ में जा सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा मरहबा सहरी नशरियात में।
آمدید، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اب جانے کا وقت آ رہا ہے، یعنی کہ ہماری آج کی سحری اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے جناب، اسی امید کے ساتھ کہ ہمارا باقی جتنے بھی روزے ہمارے رہ گئے ہیں ماہ مبارک رمضان المبارک کے اللہ تعالی ہمیں تمام برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ جو ججز کا فیصلہ آ چکا ہے، تو محمد حمزہ اقبال اور اسی کے ساتھ محمد اظہر، یہ 2 پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے جو آگے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، اور میں اپنے مہمانوں کا یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ وسیم عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، تابش مہدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، خورشیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شفیق احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ تمام جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہماری اس سحری نشریات میں تعاون کیا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک میں بتا دوں کہ جو ہماری تیسری جو ایک پوزیشن آئی ہے، کیونکہ تھوڑا سا جی بالکل جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری بچی تھی اس نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور میں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں اس کو نمبر کم مل گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی موقع دیا جائے، آج 2 کے ساتھ اسے بھی شامل کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، ام حبیبہ بھی جو ہے وہ آگے جا رہی ہیں کون بنے گا سچ کی آواز میں، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں تابش مہدی صاحب کی طرف آؤں گی کہ مظفر وارثی صاحب کا کوئی خوبصورت کلام، اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی اس نشریات سے بھی اجازت چاہیں گے۔ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل کی سحری نشریات میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شروع جو ہے شفیق بھائی کریں، پھر ہم لوگ سب ساتھ پڑھیں گے یا رحمت اللہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا قرآن، امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفخر فخری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبیں، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر،
اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی ذو مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امی، یا رحمت للعالمین۔